اب ہم اپنی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جہاں جہاں جس بھی حال میں ہے ہم، اللہ کا بہترین کرم ہے وہ ہم پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ اپنے علم کے ساتھ بے حد حکمتوں کے ساتھ ہمیں کسی بھی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں کو، ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت کر دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے لاسٹ ویک جو ہے الحکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیپلی سوچنے کی، اس کو جاننے کی کوشش کی تھی، اور ایک کوشچن آپ لوگوں کا دیا تھا، امید ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہر پلان میں وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، کوئی بھی سچویشن، کوئی بھی صورتحال جب ہمارے سامنے آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے حد حکمتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، اور وہ حکمتیں، وہ سچویشن جو اللہ نے جو کریٹ کی ہے ہمارے لیے حکمت کے ساتھ، جس میں ہمیں رکھا ہے، جس میں ہمیں ڈالا ہے، وہ اللہ کے علم کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، العلیم ہے، اتنا کہ ہم خود بھی نہیں جانتے۔ تو اللہ نے کچھ چیزیں ہمارے اوپر ہماری آشکار کرنی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے آس پاس کے لوگوں کے اوپر، کچھ گواہ کریٹ کرنے ہوتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس سچویشن میں ہمیں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے اچھے یا برے جو بھی ہمارا انر سیلف ہے اس کو باہر لے آتے ہیں اس سچویشن کے اندر سے۔ تو ان حکمتوں کو سمجھنا اور جاننا جو ہے وہ ہمیں اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا، اور ایسی ہر صورتحال میں جس میں ہم کسی بھی وقت میں ہوتے ہیں، آئدر ایک وقت میں ہم اچھے حال میں ہوتے ہیں یا برے حال میں، آئدر آف دا سچویشن، اگر ہم اس کی حکمتوں کو دیکھیں، اس کے اندر ان کے بارے میں سوچیں، تو اس کے اندر ہم وہ طرز عمل اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس حکمت کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس سچویشن میں ڈالا ہے۔ یہ ہمارا الحمدللہ الحکیم کے ساتھ کنیکشن کا بیسک لیسن تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں، بہت سے ہم نے پوائنٹ لیے تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے ہم الحکیم کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اللہ الحکیم کی حکمت کو اپنے اندر پروان چڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ سکھائی جا سکتی ہے، حکمت سیکھی جا سکتی ہے، اٹس ون پارٹ آف ہز علم، اس کے علم کا ایک حصہ ہے اس کی حکمت۔ تو جیسے ہم علم سیکھ سکتے ہیں ایسے ہم حکمت بھی سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے پریکٹیکل طریقے تھے، جیسے ہم نے قرآن الحکیم ہے، ہمیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، سننا جو ہے وہ حکمت کی بنیاد ہے، ہمیں اس پہ اوپر جتنا سنتوں پہ عمل کریں گے ہم وائز ہوتے جائیں گے، بہترین فیصلے ہم ہر سچویشن میں کرنے والے ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا خاموشی حکمت ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو آپ کا ہوم ورک تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں کی تقسیم، ذمہ داریوں کی تقسیم اور آزمائشوں کی تقسیم اس کے لیے انتخاب کرتے ہیں اپنی حکمت کے ساتھ، اور یہ کام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بالکل انیشل پلان سے جو اسی طرح سے چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس وقت موجود اور بہت سی مخلوقات کو چھوڑ کر اپنا خلیفہ بنایا۔ اس انتخاب کے اندر کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیا حکمت تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں آدم علیہ السلام کو منتخب کیا تھا اپنا خلیفہ بنانے کے لیے، خلیفۃ اللہ بنانے کے لیے، خلیفۃ الارض بنا کے آدم اور اولاد آدم کو کیوں چنا تھا اس کام کے لیے؟ یہ آپ کا کوشچن تھا۔ آپ میں سے جس نے اس پہ غور کیا آپ اس کے لیے اپنا مائک کھول کے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ جی آپ والنٹیئر کریں گے یا مجھے جو ہے وہ پوائنٹ؟ جی میں کوشش کرتی ہوں۔ جی گو اہیڈ۔ جی اتنا علم تو نہیں ہے، لیکن میرے علم کے حساب سے اللہ نے جتنی بھی
मखलूकात पैदा की हैं, जैसे फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, उनमें सिर्फ ये है कि अल्लाह का हुक्म जो उनको अल्लाह ने कह दिया वो कर रहे हैं, उनमें एहसास नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। और दूसरा, इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया, इसमें खैर और शर दोनों हैं। शायद इसीलिए कि अल्लाह ताला चाहते थे कि इंसान बने, सही और गलत उन्हें बताया जाए, लेकिन फिर वो खुद इंतखाब करके जन्नत तक पहुंचे। ओके अब पता नहीं मैं सही हूँ या गलत। जी माशाल्लाह, आप काफी सही ट्रैक पे हैं। कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा? जी मेरा ये ख्याल है कि जैसे अल्लाह ताला ने आदम को, इंसान को जैसे सोच और अक्ल दे के इख्तियार दिया है कि वो मतलब अच्छा बुरा सोच सकते हैं। दूसरा ये कि गौर व फिक्र की सलाहियत दी है, कुव्वत फैसला की सलाहियत दी है। तो और फिर क्यूरियोसिटी, और फिर यानी कि अगर हम देखें तो ये सिर्फ इंसान ही है जिसने इतनी दरियाफ्त की, इतनी इजादात की और इतनी प्रोग्रेस की। और इसी तरह दीन के मामले में इल्म, यानी सिर्फ दीनी इल्म की नहीं, लेकिन जैसे बाकी उलूम में भी दस्तरस हासिल करने की कोशिश की। और फिर ये कि वही कि अच्छा बुरा की सलाहियत, सोच मतलब वो अच्छी तरफ भी जा सकता है, बुरी तरफ भी जा सकता है, तो कुव्वत फैसला उसको दिया है। जी बारकल्लाह फी इल्मिका व अमलिका, माशाल्लाह, गुड। एक मैं भी थोड़ा सा शामिल करना चाहूंगी। जी प्लीज बोलिए। हज़रत अल्लाह ताला ने पहले जब दुनिया तो पहले से बनाई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले, तो हमने ये सुना कि पढ़ा था कि पहले अल्लाह ताला ने जिन्हों को इस दुनिया में भेजा था कि वो अल्लाह ताला की इबादत और उसके वो करें, उनको भी इख्तियार दिया हुआ था। तो उन्होंने शुरू में तो की, उसके बाद जो है उन्होंने क्या कहते हैं बहुत ज्यादा फसादात फैलाए, बहुत कत्ल व गारतगरी की, अपने आप को ही खुदा बना लिया। तो फिर अल्लाह ताला ने शैतान को उनका सरबराह बनाकर भेजा, क्योंकि वो बहुत काफी आलिम था ही जाहिर है। तो उसके जरिए उसने बहुत ज्यादा, शैतान ने भी बहुत ज्यादा ना, इब्लीस जो था उसने बहुत ज्यादा मतलब सबको सारे कला कमा किया, सारे उनको फरिश्तों के साथ और अपने साथियों के साथ। तो फिर जब ये मतलब फिर अपने इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने जाहिर है उसको फरिश्तों के बराबर जगह दी, उसने बहुत इबादत की थी। तो फिर फरिश्ते जो थे अल्लाह ताला के, वो अजीम अल्लाह ताला की मखलूक हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं दिया, उनको सिर्फ जो कहा है वही करना है। तो वो इस वजह से फिर अल्लाह ताला का ये प्लान थे, अल्लाह ताला का हिकमत थी कि उन्होंने फिर अल्लाह ताला ने अपने एक आदम अलैहिस्सलाम को बनाकर फिर दुनिया में खलीफा बनाया, उनको इल्म समझ सोच समझ देकर और इल्म की हर चीज नाम सिखा दिए, और फिर इसके जरिए से अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा है, और जो सारे वाक़यात आपको पता ही है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर, बहुत शुक्रिया प्यारी बहनों, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अस्माउल हुस्ना पढ़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इसीलिए कि हमारा अकीदा तौहीद जो है वो मजबूत हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो माशाल्लाह आप सब राइट ट्रैक पे हैं। हदीस कुदसी का मफ़हूम है, आप सबने सुनी हुई है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह सुब्हानहू तआला तब भी अलीम था, तब भी हकीम था, तब भी गफूर था, तब भी रहमान और रहीम था, जब कोई मखलूकात नहीं थी। लेकिन उस सूरत में वो एक छुपा हुआ खजाना था। उसने अपनी ज़ात का इजहार किया और ये कायनात तख्लीक की, उसमें मुख्तलिफ मखलूकात को बनाया, डिफरेंट कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज के साथ, और उसमें से फिर हर मखलूक के लिए एक मुख्तलिफ रास्ता चुना, एक मुख्तलिफ रास्ता उसको दिखाया अपनी अपनी जिंदगी गुजारने का। तो हम ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा जब कुरान में बार बार पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है वहाँ पे दो मखलूकात ऑलरेडी मौजूद थी, जिनको बाकायदा तौर पर अल्लाह सुब्हाना तआला के इस इंतखाब पर इब्लीस ने तो खुल्लम खुल्ला एतराज किया, जबकि दर पर्दा फरिश्ते जो हैं वो भी इस हिकमत को समझने से आ रही थे उस वक्त कि आदम अलैहिस्सलाम को क्यों तख्लीक किया जा रहा है, उन्होंने भी क्वेश्चन किया, राइट। तो जैसे कि बहनों ने बताया,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ساری کائنات کی تخلیق جو ہے وہ اپنی ذات کے اظہار کے لیے بنائی ہے، اور اس میں پوری کائنات اس کی بندگی کرتی ہے۔ وہ تمام مخلوقات جو ہمارے علم میں ہیں اور وہ تمام جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، وہ سب اس کی بندگی کر رہے ہیں۔ کوئی خوشی سے کر رہا ہے اور کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے اصولوں میں باندھ دیا ہے کہ وہ بندگی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، رائٹ؟ جیسے فرشتوں کی بات ہوئی، ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ شر کی طرف جائیں یا نافرمانی کا طریقہ اختیار کریں۔ جنات کو، جن میں ابلیس جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل کے طور پہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ اختیار کرے، اپنی مرضی سے اللہ کی فرما برداری اختیار کرے اور شر کی طرف نہ جائے، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا اظہار اپنے اختیار سے کرے جو اللہ نے اس کے اندر ڈال دی ہیں۔ اب دینے والی ذات بھی وہی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا خاص طریقہ ہے کہ دینے والی ذات بھی وہی ہے اور اپنی ذات کا اظہار وہ اپنی مخلوقات میں سے جو ہے وہ اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ میری ذات کا اظہار اس مخلوق میں ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں، اللہ کی اس کے انتخاب میں، آپ کے اور میرے انتخاب میں، اب آدم علیہ السلام ہم کہتے ہیں تو ہم بھی آدم علیہ السلام ہیں، تو ہمارے انتخاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت میں ایک تو یہ کہ ہم وہ اشرف المخلوقات ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر اور شر کے اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، جنات کی طرح۔ لیکن ان لائک جنات، ان لائک ابلیس، ان لائک شیاطین، آدم علیہ السلام میں خیر کی طرف جانے کا جذبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ پاتے ہیں، اللہ زیادہ دیکھتے ہیں، اللہ نے زیادہ رکھا ہے، ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ نے خود زیادہ رکھا ہے، خیر کی طرف جانے کا جذبہ آدم علیہ السلام میں زیادہ رکھا ہے۔ پلس ایگزامپلس، میجورٹی آف ٹائم خیر جو ہے وہ آدم کی اولاد میں زیادہ ہے، زیادہ تر اکثریت آدم علیہ السلام کی، مطلب ایک انڈیویجول آدم کی اولاد میں جو ہے ایز این انڈیویجول بھی خیر زیادہ ہے، اور پھر ایز اکثریت بھی شیاطین کے مقابلے میں انسان خیر کی طرف زیادہ جانے والے ہیں، اور وہ یہ کام اپنی مرضی سے کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد تھا، اور اس کے اوپر پورا اترتے ہیں آدم علیہ السلام اس احسن تقویم کی وجہ سے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ تو اب اس انتخاب کی میں ایک تو وجہ وہی تھی کہ مقصد پورا کرتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، آدم علیہ السلام اس کو بیسٹ اس پرپز کو فلفل کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے اور بہت ساری سائیڈ لائن کی حکمتیں، اللہ کی حکمتیں ہر امر کے اندر بے تحاشا لامتناہی اللہ کی اپنی ذات کی طرح ہوں گی، یہ الحکیم میں ہم نے پڑھ لیا تھا، ہم ان ساریوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ جتنا غور و فکر کریں گے نا آپ کو اس انتخاب میں حکمتیں ہی حکمتیں نظر آئیں گی۔ آپ کو نہیں لگتا اس ایک انتخاب کی وجہ سے فرشتوں کی فرما برداری جو ہے وہ اور پروون ہو گئی؟ انہوں نے اعتراض کیا، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا پاک ہے تو ذات، تیری ذات ہی پاک ہے، ہمارا اعتراض کرنے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے تیرے سامنے۔ ان کی بندگی جو ہے وہ اور بھی زیادہ اسٹیبلش ہو گئی۔ شیطان جو اس وقت تک اپنی فرما برداری کے لیبل کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا، اس کی شیطانیت، اس کی ابلیسیت، اس کی مردودیت کھل کے سامنے آ گئی اسی انتخاب کی وجہ سے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے آلریڈی جانتے تھے، لیکن اس وقت تک خود شیطان بھی نہیں جانتا تھا کہ میں مردود ہونے والا ہوں، رائٹ؟ اس وقت تک آدم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ مخلوق جو ہے اس کی اصلیت کیا ہے، اس وقت تک فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تو دوزخ کے لیے اس کا وجود ہے، اور ابھی تک تو وہ بیسٹ آف دا کریشن جا رہا تھا۔ تو یہ ان بہت ساری مصلحتوں اور حکمتوں میں سے ایک ہے، اس کی اصلیت کو سامنے لے آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتخاب۔ پھر آدم علیہ السلام کا انتخاب کر کے اس جو ابلیس تھا اس کو ساتھ اتارا گیا بطور دشمن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک اور کریشن نہیں بنانی پڑی وہاں پہ کہ جو آدم کے امتحان کے لیے دنیا کے اندر آئے، اسی ایک ابلیس کو اور اس کی ذریت کو جو ہے وہ لانگ ٹرم حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخرت تک کے پلان کے اندر شامل تھا، وہ انتخاب کے وقت آدم علیہ السلام کے ابلیس کی اصلیت کا سامنے آنا۔ تو آپ جتنا زیادہ غور کرتے جائیں گے اور آپ کی حکمتیں سمجھ میں آتی جائیں گی۔ یہ ایک واقعہ میں نے بطور این ایگزامپل لیا ہے کہ اللہ جب انتخاب کرتے ہیں تو اس میں بے حد حکمتیں ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے اپنے اور چیزوں کو اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں، سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔
आपको नहीं लगता बनी इसराइल का इम्तहान क्या बन गया था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया अल्लाह ताला ने अपना आखिरी पैगंबर खातिमुन नबीयीन बनाने के लिए, तो बनी इसराइल का इम्तहान क्या बन गया था? उनके पास तो सैकड़ों और हजारों पैगंबर आए थे बनी इसराइल में, अब एक पैगंबर उनके लिए आजमाइश बन गया सिर्फ अल्लाह के इंतखाब की वजह से। तो एक हिकमत ये होती है कि बाकी सारे लोगों का इम्तहान हो रहा होता है अल्लाह की उस इंतखाब के जरिए से। इसी तरह से जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे ना लास्ट, उसमें आप गौर करते जाइएगा और भी ज्यादा हिकमतें आपकी समझ में आती चली जाएंगी। अब इसी तरह से जब अल्लाह ताला आपको और मुझे मुंतखब करते हैं इस क्लास में बैठने के लिए, अपने अस्मा को समझने के लिए, तो आपको क्या लगता है उसमें बहुत सारी हिकमतें नहीं है? अल्लाह ताला ने हमें चुना। अब उस इंतखाब के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो करम होता है अल्लाह का, अब हम अपने उसके लिए सोचते हैं, अब हम इब्लीस के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते कि उसको अल्लाह ताला ने उसकी इसलियत सामने ले आए। आदम अलैहिस्सलाम को जब इंतखाब करते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम पर भी तो बहुत सारी वाज़ेह चीजें हो जाती हैं ना, उनको भी पता चल जाता है कि अल्लाह ने सबको छोड़ के मुझे अपना बंदा, अपना खलीफा बनाने के तौर पे चुना। तब इस चीज के साथ जब ये समझ में आता है तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, आपकी जिम्मेदारी का एहसास होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको और मुझे इस वक्त इस क्लास में बिठाया, तो उसमें हमारी समझ में आती है अल्लाह की हिकमत, उसकी जिम्मेदारी हमारी समझ में आती है कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद हो रही है। जब इंतखाब होता है अल्लाह अपने इल्म से हिकमत के साथ इंतखाब करते हैं, और एक्चुअली वो आपके लिए एक शर्फ होने के साथ साथ एक जिम्मेदारी होती है उसके अंदर। तो उससे आज का हमारा जो नाम है इंशाअल्लाह ताला अल करीम, हम उसकी तरफ चलते हैं। अल करीम के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला का एक और नाम है अल अकरम। रूट वर्ड आपको नजर आ रहा है, ताकि हम इसको जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नाम की ले सकें। क्या रूट वर्ड है अल करीम में और अल अकरम में? काफ रा मीम। काफ रा मीम, करम। और करम का क्या मतलब होता है? इज्जत देना किसी को या नरमी से पेश आना। ओके, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। और किसी को कुछ ऐड करना है? उसकी रहमत ही की शक्ल है कि करम होना, उसकी रहमत नाजिल होना। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। दोनों बहनों की मेहरबानी, अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में इजाफा फरमाए। दोनों पहलू आप सामने ले आए। जब हम कहते हैं ना करम, तो एक्चुअली इसमें दो पहलू होते हैं। एक एहसान का पहलू होता है, शर्फ का पहलू होता है, और दूसरा तकरीम, इज्जत का, दर्जे का। यानी एक जब हम एहसान कहते हैं तो उसके अंदर जूद और सखा का मानी होते हैं, एहसान करने के मानी, किसी को देने के, अता करने के मानी होते हैं। और तकरीम के लिए इज्जत और शर्फ और दर्जे के मानी होते हैं। इस हिसाब से अल करीम या अल करम, अल अकरम का जो मतलब है वो क्या है? एहसान करने वाला, इज्जत देने वाला, बेहतरीन, उम्दा, अपनी आप में खुद बुजुर्ग और बड़े इज्जत और शर्फ वाला, और इसी तरह से इज्जत और शर्फ बख्शने वाला। हर वो सिफ्त जो खैर का चश्मा हो और नफे और फायदे का हर पहलू सामने ले आए, उसको कहते हैं करम। उसके अंदर एक तो देने का, एहसान का वो मानी है, और दूसरा इज्जत का और दर्जे का मानी है। अब ये अल्लाह सुब्हाना ताला की जात अल करीम है, अल अकरम है, इसलिए कि अल्लाह ताला बिन मांगे अता फरमाता है। हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने खास अपने करम से चुना कि हम उससे मांग के लेते हैं। हमें पता है कि उसको पसंद है उसके आगे हाथ फैलाने वाले। हमारी ये तालीम है, हमारी ये तरबियत की गई है, हमारे दीन ने हमें ये सिखाया है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे हाथ फैलाने वालों को वो बहुत पसंद करता है। लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं, इवन ये वो लोग जो जानते हैं कि दुआ जो है वो इंसान की को अल्लाह के साथ जोड़ने का तरीका है, दुआ अल्लाह के साथ, अल्लाह को बेहद पसंद है। आपकी हर इबादत का मगज़ जो है वो दुआ है, और दुआ ही एक्चुअली इबादत है।
آپ کسی بھی عبادت کو لے لیں، اس کے اندر سے اگر دعا والا آپ کا انداز نہیں ہے، وہ عاجزی کے ساتھ آپ اللہ کے ساتھ مانگنے والے کی حیثیت سے نہیں جا رہے، تو وہ عبادت کا پرپس ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ کی نماز ہو، چاہے وہ آپ کا حج ہو، کسی بھی طرح کی عبادت ایکچولی ہے ہی دعا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بھی اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اکثریت تو بہت زیادہ ہے، ایک بڑی کثیر تعداد تو لوگوں کی وہ ہے جو مانگتے ہی نہیں ہیں اس سے۔ لیکن آپ نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو محروم رکھا؟ دنیا کی ضروریات جو متاع ہے زندگی گزارنے کی، اور ایون اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ آپ اور میں انسانوں کو دیکھتے ہیں، انسانوں کی بات کرتے ہیں، ہم اس کی بے تحاشا مخلوق کو جانتے ہیں جو گن بھی نہیں سکتے ہم۔ ایون ہماری اس جو فزیکل ورلڈ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر وہ مخلوقات ہیں، وہ نباتات ہیں، وہ حیوانات ہیں، وہ سمندروں میں، وہ زمینوں میں، وہ پتھروں میں، وہ گہرائیوں میں موجود ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ہر ضرورت کو عطا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کریم ہی کر سکتا ہے۔ اور صرف فزیکل ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ اور میں ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے شرف اور اپنے مقام اور درجے کی بات پھر سے کریں گے، آپ کی اور میری تو جسمانی ضرورتوں سے زیادہ ضرورتوں کا خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں۔ آپ کی میری جسمانی کے ساتھ ساتھ کچھ اسپرچول نیڈز بھی تھیں، کچھ روحانی ضروریات بھی تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سلسلہ کار پورا رسالہ کا، انبیاء، رسول، کتابیں، فرشتے اس میں انوالو کر کے آپ کی میری اسپرچول ضرورتوں کو پورا کیا۔ ہم اس دنیا میں بھٹکتے رہتے اگر اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی نہ آتی۔ وہ وائڈ ہمارے اندر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے پورا سلسلہ کار، ایک پورا ڈپارٹمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ الکریم ہے جو ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، جن کا ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پکارنے والا منادی کرتا ہے اور پکار کے بلاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا یہ نماز جس کے لیے ہمیں دن میں 5 بار پکارا جاتا ہے، اس کی امپورٹنس ہماری زندگی میں کیا ہے۔ وہ ہمارے لیے لائف لائن کا درجہ رکھتی ہے۔ جب ہم 5 بار جا کے اس کے آگے کھڑے ہو کے مانگتے ہیں نا، تو وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے جس کو ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے مانگا ہے یا نہیں مانگا، اور ان ساری ضرورتوں کو جو وائڈ ہمارے اندر رکھے گئے ہیں۔ تو صرف فزیکل نیڈز نہیں، صرف کھانا، سانس لینے کے لیے ہوا، اور ہماری سوشل لائف کے لیے ہماری فیملیز اور وہ سارا کچھ، صرف یہ نہیں، یہ اسپرچول نیڈز جو نظر بھی نہیں آتی ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے۔ ایموشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے یہ آپ کے اندر آ جا، بہت سنتے ہوں گے الحمدللہ، اب ہم جو ہے ٹیکنالوجی اور علم اور نالج کے زمانے میں رہ رہے ہیں، بہت سنتے ہیں ہم وہ ڈوپامین اور سیروٹونین اور آکسیٹوسن۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیمیکلز ہمارے اندر بنائے ہیں، اور پھر ان کیمیکلز کا جو ایک پیاس ہوتی ہے، صرف پانی کی پیاس نہیں ہوتی، ہماری باڈی ان کیمیکلز کے لیے بھی پیاسی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پیاس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ جب آپ کی کوئی بہن آپ کے ساتھ ایک اچھا کلمہ، ایک محبت والا، ہمدردی والا بول دیتی ہے، آپ کی آکسیٹوسن کی نیڈز پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت آپ کو وہ تھرسٹ جو ہے وہ اس وقت فلفل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الکریم کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں مانگا، آپ کو تو خود نہیں پتا چل رہا تھا، آپ اس وقت چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں جب آکسیٹوسن کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نیڈ کریٹ کرتے ہیں، پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس طرح سے نیکسٹ لیول پہ جا کے آپ اور میں جب مانگنے والا اس کے پاس جاتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف واویلے مچاتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے آگے اگر ہمیں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل جاتی ہے تو اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ ہم اس کے بعد اس کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں، میرے دعا مانگی اور پوری نہیں ہوئی، اتنے وقت سے مانگ رہی ہوں اور پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ ہم شکوے اور شکایتوں والا جو ہے وہ ہمارا ایکسنٹ ہو جاتا ہے، ہمارے لہجے میں وہ شکایت آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ارشاد ہے کہ اللہ حیا والا اور کریم ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ سبحان اللہ۔
हमारा महदूद इल्म, हमारी महदूद सोच हमें कहाँ तक रखती है? हमने जो चीज मांगी थी वो नहीं मिली। आप जानते हैं ना, हदीस के मुताबिक किसी भी दुआ के ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला के बहुत सारे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, और उसमें से मिनिमम ये है कि जो आपने मांगा है वो आपको दे दे अल्लाह। उस दुआ की वजह से आपके ऊपर आने वाली कोई मुसीबत टल सकती है, उस दुआ की वजह से आपको उससे बेहतर जो चीज आपके लिए बेहतर है अल्लाह वो दे सकता है। आपने कुछ मांगा जो कि आपके लिए बेहतर नहीं था, आप नहीं जानते, रब जानता है, वो आपको उससे बेहतर चीज दे दे जो आपके लिए फायदेमंद है सच में। और उसकी एक्सट्रीम बेहतरीन सुपरलेटिव फॉर्म ये है कि क़यामत के दिन कोई बंदा जो है वो अपने नामा अमाल में ढेरों नेकियां देखेगा और कहेगा या अल्लाह ये तो मैंने की नहीं। मफहूम आपके साथ शेयर कर रही हूँ हदीस का, जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि अल्लाह कैसा करीम है। और उससे कहा जाएगा कि ये तुम्हारी वो नेकियां हैं, ये तुम्हारी वो दुआएं हैं जो दुनिया में तुमने मांगी थी और वो दुनिया में कबूल नहीं हुई। और आप जानते हैं, आप और मैं जो आज वाबेला करते हैं हमारी दुआएं नहीं सुनता हमारा रब, उस वक्त हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल ना हुई होती। जो सिला अभी हमारा रब हमें दे रहा है, अल करीम, जो आज हमारे साथ करम कर रहा है, ये तो बेहतरीन था। वी कुड हैव वेटेड फॉर दैट। फिर आप देखिए कि दुनिया जहान में क्या है, मांगने वाला जलील है, राइट? लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ आगे मांगने वाला, अपने आप को आजिज करने वाला, वहां पर अपने आप को जितना नीचे से नीचे ले जाके मांग सकते हैं उतना अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी इज्जत में इजाफा करेंगे। शर्मिंदा नहीं होने देंगे आपको किसी के आगे, अगर आप अल्लाह के आगे अपने आप को शर्मिंदा कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह इज्जत वाले हैं और अल्लाह इज्जत देते हैं। अल करीम, अल्लाह करम। अब इज्जत देना क्या होता है, हम आमतौर पे इस चीज को ही नहीं समझते। उज़र को कबूल करना, आप जानते हैं कि आपके सामने जो है, जो कोई किसी की कोई शॉर्ट कमिंग, कोई कमी, कोई उससे जो है वो चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, और वो उसके ऊपर आपको एक रीजन दे रहा है, उज़र दे रहा है, और आप जानते हैं ये झूठा उज़र है, ये वजह नहीं थी जिसकी वजह से वो कमी रह गई है। आप जानते हैं उस उज़र को कबूल करना जो है वो आपके करीम होने की निशानी होगा। इसलिए कि जब कोई बंदा अपने किसी शॉर्ट कमिंग को, किसी अपनी कमी को छुपाने के लिए बहाना दे रहा है, इसका मतलब क्या है? द वेरी बेसिक लेवल में उसको अपनी इस कमी का एहसास है। अब आप अगर उस वक्त एहसास दिलाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप शर्मिंदा कर रहे हैं उसको। अल्लाह सुब्हाना ताला ये नहीं करते। अल्लाह अल करीम जो है वो, हम उज़र रखते हैं ना, और हमें खुद नहीं पता होता हमारा उज़र सच्चा है या झूठा है। अल्लाह को तो उसके बहुत डीप डाउन अपने इल्म से उसकी रसाई है, हम अलीम के तौर पे अल्लाह को जान चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन वो हमारे उज़र कबूल करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो सही बुखारी में है, उसका मफहूम है कि अल्लाह सुब्हाना ताला से बढ़कर उज़र को पसंद करने वाला कोई नहीं। ये चीज अल्लाह को अल करीम बनाती है। जब आप, हमने पहले भी एक क्लास में बात की थी और आगे भी हम इसको देख रहे हैं कि इंतकाम की कुदरत रखने के बावजूद आप माफ करते हैं। आपको अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऊपर वाला दर्जा दिया है, इसलिए आप चीजों को इस्लाह करने के लिए कुछ बहुत सारी छोटी मोटी कमियों को इग्नोर करते हैं, दरगुजर करते हैं। ये चीज इज्जत का बाइस है, ये चीज सिर्फ कोई इज्जत वाला कर सकता है। दूसरे को शर्मिंदा किए बगैर उसके उज़र को कबूल करना। हम क्या करते हैं, हम आम तौर पे, स्पेशली जब हम लोग थोड़ा सा दीन पढ़ लेते हैं और उसके अंदर गहराई नहीं होती, तो हम लोगों को क्या करते हैं, हम इस्लाह के नाम पे शर्मिंदा करते हैं।
ہم ان کے عذر قبول نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں ہم ان کو کریکٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کسی کو اس کی غلطی بتا کے کریکٹ نہیں کیا. ان سے زیادہ کون دائی ہوگا دین کا سکھانے والا؟ آپ اور میں تو نہیں اس لیول تک. اور اگر ہمیں سچ میں اصلاح کرنے والا، دین کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے والا بننا ہے تو ہمیں لوگوں کے عذر، ان کے جھوٹے بہانے بھی ایکسپٹ کرنے والا بننا پڑے گا. آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفت کی وجہ سے کفار جو ہے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے وہ تو ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں، وہ تو صرف جو کانوں تک بات پہنچتی ہے نا اس تک رہتے ہیں. ایک مومن کی بھی یہی نشانی ہے، اور یہ ہمارے رب الکریم کی صفت ہے. یہ آپ اور میں تو جانتے ہی نہیں ہیں کسی دوسرے کے عذر کی اصلیت کیا ہے، جبکہ وہ تو جانتے ہوئے جو ہے آنکھیں بند کرتا ہے اپنے بندوں کی کمیوں سے، ان کے عذر قبول کرتا ہے. تو ہم یہ اللہ کی صفات کو اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ اپنے اندر بھی ڈیولپ کرنی ہے. معاملات کو سدھارنے والا الکریم. ابھی ہم نے بات کی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درجہ دے دیا نا، شرف دے دیا، ایک مقام اونچا دے دیا. اب ہم عام زبان میں کیا کرتے ہیں ہماری ایوری ڈے کی لائف میں، کسی کا علم زیادہ ہے اس وجہ سے اس کا درجہ اونچا ہو گیا، کسی کی عمر زیادہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اونچا درجہ دیا ہے ہمارے درمیان میں. اگر کسی کے پاس تجربہ زیادہ ہے اس کا درجہ اوپر ہے، اور ایک درجہ اس کا اوپر ہوتا ہے جو کسی بھی معاملات کے لیے، اور اس درجے کا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا ان میں سے، کسی بھی معاملے کو سدھارنے کے لیے، کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے جو سبقت کرتا ہے. جانتے ہیں نا آپ سابقون الاولون کی جو عزت ہے، جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے ہیں. اور اس کے لیے کہ عمر کا ہونا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تجربے کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اور مجھے سبقت لے جانے کی سعادت دے دی، علم بھی نہ ہو ہمارے پاس، اور ہم لیکن چیزوں کو اصلاح کی طرف لے جانے میں پہل کرنے والے ہوں، معاملات کو سدھارنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عزت دینے کا ایک یہ سبب ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں. معاملات کو سدھارنے والا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ معاملات کو اصلاح کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جو بندہ یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو، اس کی آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں. ہمارے درمیان میں ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام پھیلاؤ، اور ہم جانتے ہیں کہ پورا ہمارے پاس ایک پوری تربیتی ایک پلان ہے اس کا کہ سلام کس نے کرنا ہے؟ چھوٹے نے بڑے کو کرنا ہے، بیٹھے نے کھڑے کو کرنا ہے، سوار نے پیدل کو کرنا ہے. پورا ایک پیٹرن ہے، پوری ایک ہمارا پلاننگ کا ایک پلان ہے اس کا. لیکن اس کے ساتھ ان ساروں کو ٹاپ کیا کہ چیز کرتی ہے، پہل کرنے والا جو ہے اس کے لیے زیادہ اجر ہے. جو سلام میں پہل کرے گا، اگرچہ وہ بڑا تھا اس نے چھوٹے کو سلام کر دیا. ہم کیا کرتے ہیں جب معاملات کو سدھارنا ہوتا ہے یا کوئی خیر یا کوئی اچھائی یا بھلائی کی چیز کرنی ہوتی ہے، ہم وہاں پہ ذمہ داریوں کا تعین کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر میں کہوں گی کہ ہم جب جو دین کے ساتھ جڑنے والے ہیں اس کو دین کے نام پہ یہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو تربیت اور اصلاح کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں. کسی کو شرمندہ کر کے آپ معاملات کو سدھار نہیں سکتے، کسی کو شرمندہ کر کے آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. ہمارے اسلاف پتہ کیا کرتے تھے؟ وہ کسی کی ضرورت پوری کرتے تھے. اور یہ آج کے دور میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا نا کہ ہم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مانگنے والے کو بھی عزت اور شرف کے ساتھ جو اس کے آگے مانگتا ہے اس کو شرمندہ نہیں کرتا، اس کا عذر قبول کرتا ہے، اگرچہ وہ جانتا ہے اس عذر کی اصلی حقیقت کیا ہے. ہم آج کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں نا تو اس کی عزت نفس کی پوری طرح دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. اس کی تصویریں بھی بنتی ہیں، پھر وہ سوشل میڈیا پہ شیئر بھی ہوتی ہیں. ایک بار غلطی سے کسی نے مدد مانگ لی تھی، اب وہ ساری زندگی کے لیے اس کے نامہ اعمال سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور کر دیں، سوشل میڈیا سے وہ سرکولیٹ کرتی رہیں گی. کسی نہ کسی بہانے سے واپس اس کو یاد دلایا جاتا رہے گا کہ تمہارا فلاں وقت پہ فلاں طریقے سے جو ہے تمہاری حاجت روائی کی گئی تھی، مدد کی گئی تھی. یہ کرم کے بالکل خلاف ہے.
پھر الکریم جو ہے وہ کسی کو شرمندہ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور آپ کو اور مجھے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر یہ صفت ڈیولپ کرنی ہے. ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہمارے لیے جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کا عذر قبول کرو اگرچہ تمہیں علم ہو کہ وہ جھوٹا عذر ہے. پھر ایک بہت چھوٹی سی یہاں پہ بات ہے کہ مہمان نوازی کرنا اب ہماری یہ کلچرل چیز ہے. آپ لوگوں میں سے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اپنا مہمان بنایا، ان کو حج اور عمرے کے لیے آپ گئے ہوں، آپ کو وہاں جا کے محسوس ہوتا ہے اللہ کیسا مہمان نواز ہے. وہاں پہ کوئی آپ کا ریلیٹو نہ ہو، کوئی آپ کو وی آئی پی پیکج لے کے آپ نہ گئے ہوں، اس کے باوجود وہاں پہ جا کے آپ کی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کی ایوری ڈے کی ضروریات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا وہاں پہ تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ یہ ڈونٹ فیل کہ آپ یہاں پر اپنے گھر سے میلوں ہزاروں میلوں دور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے. عام زندگی میں آج کل یہاں پہ کینیڈا میں سمر چل رہا ہے، جب ہم ٹریول کرتے ہیں، ہم کسی ایئر بی این بی کو بھی بک کر کے جائیں نا کہیں دور دراز، تو تھوڑی دیر میں ہمارے معاملات جو ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. حالانکہ اب ہمارے پاس سارا کچھ آن لائن اس کو کرنے کا اور وہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن جب تک کوئی آگے سے ریسیو کرنے والا نہ ہو اس وقت تک وہ عزت وہ شرف محسوس نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کو ہم ایوری ڈے ایوری مومنٹ میں محسوس کر سکتے ہیں. ہم ہر لمحے اس دنیا کے اندر بھی اللہ کے مہمان ہیں، لیکن حج اور عمرے میں جا کے تو ہم باقاعدہ طور پہ اپنے گھر چھوڑ کے اس کے گھر پہ پہنچے ہوتے ہیں نا، تو ہم وہاں پہ اس کو زیادہ لاؤڈ اس کے ساتھ محسوس کرتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے سعودی حکومت نے جگہ جگہ لکھا ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان کے مہمان، رائٹ. تو اب یہ ہماری ایوری ڈے کی لائف کے لیے یہ ایک بہت پیاری ٹرپ ہے. ہمارے مہمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہم اپنے مہمانوں کو کیسے ریسیو کرتے ہیں. جب وہ کوئی ہمارے گھر میں آ جاتا ہے تو ہمارا کیا اس وقت ہمارا کیا اندر سے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. اگر وہ تو معیار کے مطابق ہے تو ہم اللہ الکریم کے کرم والے بندے ہیں. اور اگر ہمارے دل میں تنگی ہوتی ہے مہمانوں کے آنے سے، ہمیں اس چیز کی فکر لگی ہوتی ہے میرا فلاں ڈیکوریشن پیس خراب کر دیا، فلاں جگہ پہ فلاں کے بچے نے یہ ہاتھ لگا دیا، وہ کر دیا، اگر ہم اس طرح کی تنگ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارے لوگوں کے درمیان بھی کرم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عزت دینی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا، پھر ہم بہت ہرٹ ہوتے ہیں سن کے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رویہ کیسا تھا جب کوئی ہمارے گھر میں مہمان بن کے آیا تھا. تو یہ وہ ایزی ٹپس ہیں جو ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے کرم اور ہمارے شرف میں ہماری عزت میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی اس الکریم صفت سے ہمیں سکھائی ہیں. عام زبان میں ہم کہتے ہیں کوئی فلاں شخص بڑا کریم ہے، نفیس النفس. پھوہڑ بنا جو ہے نا وہ آج کی زندگی کا ایک بہت بڑا وہ کیا کہتے ہیں ٹریڈ مارک ہوتا چلا جا رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک جو چیزیں بدتمیزی، بد لحاظی، بھید بھی کنسیڈر کی جاتی تھی، اب ان کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ صاف گوئی کے نام پر، یہ کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ان ساری چیزوں کو نہ صرف ایکسپٹ کیا گیا بلکہ اپریشیٹ کیا گیا، جبکہ کریم جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ آرٹیفیشلی اپنے اندر جو ہے وہ نخرے ایڈ کر لیں، لیکن چیزوں کو ایک تہذیب اور ایک طریقے اور ایک کرینے کے ساتھ کرنے کا نام جو ہے وہ کرم ہے، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ کے انتظام کو دنیا میں دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات کر رکھے، کس طریقے سے اپنی مخلوقات کے ساتھ جو ہے وہ ان کی کریشن سے لے کے اور باقی ساری ان کی ضرورتیں پوری کرنے سے ان کے انجام تک کا معاملہ کس نفاست سے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس لیے اللہ الکریم ہے. پھر اللہ تعالیٰ
انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنا جو ہے وہ الکریم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم میں ہم یہ دیکھتے ہیں، صرف اس وقت نہیں جب آپ ہاؤ ہارڈ اٹ از، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ سچویشن کو بہتر بنا رہا ہے یا چیزوں کو اگنور کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ غلط کرنے والے جو ہے جب وہ واپس آپ سے غلط رویہ نہیں دیکھتے تو وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ اس بندے کی کمزوری ہے؟ یاد رکھیے گا کہ شر کی طرف جانا، بری عادات کی طرف جانا، برے اخلاق کی طرف جانا ایک ڈھلوان ہے، اس کے اوپر انسان ایسے جاتا ہے جیسے پھسلنا کسی پہاڑی سے، یعنی وداؤٹ ایفرٹ۔ آپ پہاڑی پہ کھڑے ہو، آپ ڈھلوان پہ کھڑے ہو، جسٹ یو ہیو ٹو لوز یور، اپنا جو کنٹرول ہے اس کو آپ چھوڑیے، اس کے بعد کوئی ایفرٹ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، ایکچولی اپنے آپ کو وہاں پہ مینٹین رکھنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ایفرٹ چاہیے ہم سے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ ہم وہاں پر پھسلیں اور پھر اس کے بعد گہرائیوں میں چلتے چلے جائیں پھسلتے ہوئے۔ لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اور آپ پر مجھے تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اس وقت ہم بیٹھ کے یہ غور کر رہے ہیں کہ انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ بے وقوف نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ بیوقوف کہا جاتا تھا، یہ کس قسم کا ایمان لے کے آئے ہیں؟ اس سے پہلے تو تلواریں لے کے گھومتے تھے، اور اب جو ہے یہ بالکل عاجز سے ہو کے اور بزدل سے ہو کے گھوم رہے ہیں، بیوقوف ہو گئے ہیں۔ یہ کریم ہوتا ہے، یہ آپ کے نفس کے اندر جو نفاست آتی ہے، جو آپ کے نفس کے اندر کائنڈنس اور شفقت آتی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الکریم ذات کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ وعدوں کو وفا کرنے والا، اب کسی بھی بہترین صفت کو آپ جب دیکھ لیں گے نا، وہ الکریم کی ذات کا حصہ ہے، اور وہ آپ کو اور مجھے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے۔ اب یہاں سے ہم چلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آلریڈی بہت عزت دی ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو ریجیکٹ کر کے ہمیں چنا ہے، تو آلریڈی اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے انتخاب کی حکمت کے اوپر بات کرتے ہوئے اس کو اسٹیبلش کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو انتخاب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے باقی ساروں کو چھوڑ کے اس کو چنا ہے۔ بنی آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی عزت دی ہے۔ اب اس عزت میں، اس انتخاب کے بعد اور کیا لگتا ہے آپ کو، اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم کیا ہم پہ؟ ایک منٹ کے لیے میں تھوڑی بریک لوں، آپ بتائیے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی تا قیامت جیسے پیغمبر اور کتابیں بھیجی تاکہ اسی کا انتخاب کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے، ایکچولی ہم یہ پہلے بات کر چکے ہیں، اب صرف ہم نے اس کو جو ہے نا دوبارہ سے اس کا اعادہ کرنا ہے، دہرانا ہے اس کو، تاکہ ہم اس کو کنیکٹ کر سکیں۔ اور ایک دفعہ ہم نے پہلے اسی کلاس میں غالباً بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہلی رحمت، ہم نے میرا خیال ہے رحمان اور رحیم جب پڑھا تھا، آپ کے اوپر میرا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ پر اور مجھ پہ پہلا رحم، پہلا کرم تو ہماری تخلیق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا، آپ کی میری اس میں کوئی ہماری انٹرفیئرنس نہیں تھی، اس میں ہمارے کوئی اس میں خواہش نہیں تھی، اور یہ چیز جو ہے خود ہماری تخلیق، جو اللہ نے اپنی مرضی سے کرم کیا ہم پہ اور ہمیں تخلیق کیا، یہ چیز بھی بہت سے لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ چیز جب ہماری کوئی خواہش نہیں تھی تو اللہ نے ہمیں تخلیق ہی کیوں کیا؟ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے یا کوئی ظلم ہے اس نے ہمیں بنا دیا؟ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں
زندگی دی، ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اپنی مطلب زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر کے پھر وہ رحمت والی جنتیں ہم اپنے نام کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی امتحان آتا ہے نا تو امتحان کے اندر جو تکلیف ہے، جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ تو ہے، لیکن کیا وہی امتحان ایک اپرچونٹی نہیں ہے؟ اگر وہ آپ کو اپرچونٹی نہ ملے تو آپ اپنے آپ کو جیسے اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے۔ اب فار ایگزامپل آپ میں سے بہت ساری بہنیں اور تقریباً ہم سبھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کا بڑا درجہ بنایا، لیکن ماں بننا کیا آسان ہے؟ آپ نے آج تک کسی عورت کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ یہ کیا مصیبت ڈال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ہم اس تکلیف کو، اس آزمائش کو، اس مشکل کو خود خوشی خوشی لیتے ہیں، کیونکہ دیٹ گیوز این اپرچونٹی ٹو بی اے مدر۔ اسی طرح سے ہمیں جاب ملتی ہے کوئی تو کوئی نہیں روتا کہ یہ کتنا بڑا میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی، اتنی فائلیں میری ٹیبل پہ، اتنے لوگ میرے انڈر، اب ساروں کو مجھے دیکھنا ہے۔ نو، جتنی بڑی ذمہ داری، جتنی بڑی جاب ملتی ہے، ہم اتنا زیادہ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم عام ورکر ہوتے ہیں، پھر جب ہم مینیجر بن جاتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد جو اگلے لیولز پہ جاتے ہیں، ہم اتنا اس کے اوپر فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مجھے تخلیق کیا تھا تو یہ اللہ کا کرم تھا۔ اللہ نے ہمیں ایکچولی اپنا اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو شو کرنے کی ایک اپرچونٹی دی تھی۔ اور آپ سوچئے کہ میری اور آپ کی طلب کے بغیر اللہ نے ہمیں بنایا کتنا خوبصورت۔ اللہ نے تو جو کیڑے مکوڑے بھی بنائے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مخلوق بھی بنائی ہے جو اپنا سر اٹھا کے نہیں چل سکتی۔ زمین پہ رینگنے والوں سے نیکسٹ لیول پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہ ہیں جو اپنی گردن جھکا کے پوری زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ بھی نہیں بنایا۔ اللہ نے ہمیں بہترین احسن تقویم کے اوپر بنایا۔ وہ اگر چاہتا تو ہمیں زمین پہ رینگنے والا کیڑا بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو کوئی حقیر سا جانور بنا سکتا تھا۔ ابھی اس کا خاص کرم ہے کہ پہلا کرم جو تھا وہ تخلیق تھا، اس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم اپنی بندگی جو ہے اس کے آگے اس دنیا کے اندر زندگی گزار کے ثابت کریں۔ پھر اس کے بعد کرم یہ ہے کہ بہترین بنایا۔ عقل اور شعور کے ساتھ اگر ہم فزیکل اپنی باڈی کو ہی دیکھ لیں نا تو قلم پکڑنا ہو یا سوئی پکڑنا ہو یا گلاس پکڑنا ہو یا کسی جہاز کا ہم نے اسٹیئرنگ پکڑنا ہو، ہمارے ہاتھ سب کے لیے ایک مناسب فزیکل سٹرکچر رکھتے ہیں۔ اب یہ ایک ایگزامپل ہے، آپ فزیکل جس بھی فیچر کو لے لیں، آپ کے ایک ایک عضو کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکریم جو اس نے ہمیں دی ہے نظر آئے گی۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہم نے روحانی ضروریات، یہ فزیکل تھی، اور جو روحانی کرم کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو عزت نفس ہمارے اندر رکھی ہے، وہ کھانا جو جانور حاصل کرتے ہیں وہ جس طرح سے حاصل کرتے ہیں اسی کھانے کی اتنی ضرورت ہمیں بھی ہے، لیکن ہم جانوروں کی طرح نہیں کھاتے۔ ہمیں اپنے کھانے کے اندر جو ہے وہ اتنی خوبصورتی کریٹ کرنے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت، یہ ایک جو ہماری فزیکل ایک جبلت تھی بھوک کی، وہ تو پوری ہو سکتی تھی گھاس کھا کے بھی، لیکن اللہ نے اس میں بھی جو ہے کرم کیا، ہمیں احسن تقویم پہ لے کے گئے۔ پھر اپنی جو ذات کا جو ایک شناخت حاصل کرنے کی ایک جستجو ہمارے اندر ڈالی، جو علم کی پیاس ہمارے اندر ڈالی، جو ہدایت کے لیے ہمارے اندر جو ہے ایک سرچ ہمارے اندر جاری رہتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس کو کرنے کے لیے اللہ نے اپنی روح ہمارے اندر پھونکی، جسم ہمارا جانوروں جیسا بنا کے، اسی طرح کی ضروریات ویسی ہی جبلتیں رکھ کے ہمارے اندر اپنی روح میں سے پھونکا تاکہ ایک نیکسٹ لیول کی خوبصورتی اس تخلیق میں پیدا ہو۔ یہ اللہ کے کرم ہے۔
اب جب اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم کسی کو جاب دیتے ہیں، کوئی درجہ دیتے ہیں، کوئی کرم، کوئی شرف کرتے ہیں تو اس سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ تکریم کر کے ہماری فزیکل، اسپرچول، ایموشنل، ہر طرح کی ہماری بہترین اس کے اوپر کریٹ کر کے ہمیں اللہ کا انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں. ہم اس کی بندگی کریں. اور آپ یہ دیکھیے، آپ کی میری ایوری ڈے کی لائف کی آبزرویشن کیا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو شرف ہوتا ہے نا، جو درجہ ہوتا ہے، وہ اس کے مقصد کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اپنے گھر میں بے شمار چیزیں لے کے آتے ہیں بڑے شوق سے، بڑے اہتمام سے، کسی پرپز کے لیے. لائک فار ایگزامپل آپ گاڑی خریدتے ہیں اور اس کا ایک پرپز ہے، اور وہ گاڑی جو ہے آپ کے لیے اس کا مقام، اس کا شرف، اس کا درجہ، اس کی اہمیت، اس کی ویلیو اس وقت تک ہے جب تک وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے. ابھی وہ خراب ہو گئی، اس کا شرف، اس کا درجہ آپ کے لیے، اس کی ویلیو ختم ہے. آپ جنگی یارڈ فون کریں گے اور ٹرک بلا کے کہیں گے لے جائیں اس کو یہاں سے. تو کسی بھی چیز میں جو ویلیو ہوتی ہے، جو اس کا شرف ہوتا ہے، وہ اس کے مقصد کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کا میرا جو شرف ہے، جو مقام ہے، وہ ہمارے مقصد کے ساتھ ہے. اس کو اپنی آنکھوں سے ہم اوجھل کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب ہم اپنے اس مقام سے نیچے آ رہے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا تھا. اور جو اس مقصد سے غافل زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو اسفل سافلین ہو جاتے ہیں، تو نچلوں سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. جتنا مقصد سے دور ہوتے جائیں گے اتنا اپنے درجے سے گرتے چلے جائیں گے. اور اس کے پیچھے دو تین بڑے فیکٹرز ہیں جن کو ہم بار بار دہراتے ہیں. ایک تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر وہ کمیاں رکھی، اور اس کے اندر ہم حکمتیں بار بار دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمیاں جو تھیں وہ اس زندگی کے ٹیسٹ کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھی. ابھی ہم نے بھوک کا ذکر کیا نا، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بھوک لگتی ہے، وہ ضرورت تھی اس دنیا کی. اس مادی دنیا کے اندر ہمیں وہ مادی خوراک لے کے اس دنیا کی زندگی کو چلانا تھا. اب وہ انسان کی کمزوری بن گئی، نفس کے اندر وہ کمزوری ہے کہ بھوک لگتی ہے تو وہ چیزیں بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو عام حالات میں نہیں کرتا. اب اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو نفس کے اندر کمیاں ہیں. پھر ہمارا دشمن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اپنی جھوٹی عزت کو کھو کے آیا ہے. آپ کو پتا نا سائیکالوجی میں یہ ایک پورا فینومینا ہے کہ جس نے جو چیز لوز کی ہوتی ہے نا، کسی دوسرے کے پاس اس چیز کو نہیں دیکھ سکتا وہ، اللہ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو توفیق عطا فرمائے صبر کرنے کی. شیطان نے اپنا جو مقام تھا، جو شرف تھا، جو عزت جو اس نے فیک کی ہوئی تھی، وہ اس نے لوز کی اللہ کے ہاں. اب وہ انسان کے پاس اس عزت کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہ انسان کو اکساتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے مقام سے گرے، وہ اپنے اس مقصد کو بھولے جس کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا. پھر اس دنیا میں سروائیول کے لیے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو بھی خوبصورت بنانا تھا، ورنہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے تیار نہ ہوتے. میں اور آپ تو جنت کے پاس ہی ہیں. اگر اللہ نے اس دنیا کو تھوڑا سا ہمارے لیے انٹرسٹنگ نہ بنایا ہوتا، ہمارا اس کے اندر دل ہی نہ لگتا، تو وہ دل لگنا جو ہے وہ ایکچولی وہ کمزوری بن جاتا ہے. دنیا کے جو شہوات ہیں وہ اتنی زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں کہ وہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں مقصد سے. سو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ویجیلنٹ رہنا ہے، اور وہ مشکل نہیں ہے. کبھی کبھی اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے جب ہم اتنا کچھ سارا اکٹھا سنتے ہیں. صرف آپ اپنا وہ ایگزامینیشن ہال والا جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو سامنے رکھیں. ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ دنیا کے لیے ہم بنائے نہیں گئے، ہم تو یہاں پہ ایک امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. یا اس طرح سے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک رستہ ہے، ہمارا منزل تھوڑی ہے، یہ مسافر کی طرح جائیں یہاں سے. جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزاریں گے نا، پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مقصد کو اجل نہیں ہونے دیں گی. آپ دنیا میں بھی رہیں گے، شہوات بھی آپ کے سامنے ہوں گی، نفس کی کمزوریاں بھی آپ کو بار بار جو ہے وہ سامنے آتی رہیں گی، شیطان کے بہکاوے بھی آپ کو جو ہے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو ہماری
अपनी तकरीम, हमारा वो जो शर्फ, हमारा जो मुकाम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें दिया है, उसका लिहाज हमने खुद करना है। आपने वो कॉमन सेइंग सुनी हुई है, रिस्पेक्ट इज नॉट गिवन, इट्स अर्नड। आपको एक दफा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक मुकाम दे दिया, अब उसको मेंटेन रखने के लिए आपको खुद जिद्दोजहद करनी है। आप अपने मुकाम से खुद गिरते हैं जब अपना आप उस शर्फ को जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो उसका किसी के हवाले कर देते हैं, चाहे वो शैतान हो या हमारा नफ्स हो या दुनिया की कुछ छोटी सी ख्वाहिश हो। समनन कलील, छोटी सी कीमत हम लेते हैं और अपनी उस इज्जत को दाव पे लगा देते हैं जो अल्लाह ने हमें दी है। तो हमें सबसे पहले अपनी उस इज्जत का ख्याल खुद रखना है। हम किसी भी ऐसी चीज को करने से, किसी भी ऐसी चीज को कहने से, किसी भी ऐसी चीज को सोचने से गुरेज करें जो एक आला मर्तबे वाली मखलूक को सूट नहीं करती। आप एवरीडे जिंदगी में ये कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें हम इसलिए नहीं करते कि ओहो अब मैं वो टीनेजर लड़की नहीं रही, अब मैं माँ बन गई हूँ, अब मैं वो आम मोमिना नहीं हूँ, अब मैं कुरान की स्टूडेंट हूँ। बहुत सारी चीजों को हम इस तरह से अपने एवरीडे लाइफ में कर रहे होते हैं। सो यही माइंडसेट के साथ बहुत सारी चीजों को हमें अपनी खुद देखना पड़ेगा, ये सोचते हुए कि मैं तो अल्लाह की अशरफ तरीन मखलूक हूँ। अल्लाह ने मुझे इतने तकरीम के साथ, इतने करम के साथ, इतनी सारी शर्फ और खसूसियात देके बनाया। अब मुझे कैसे सूट करती हैं वो चीजें जो कोई जानवर कर रहा है? जानवर है ना जो भूख के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मैं तो अशरफ मखलूकात हूं। अब कोई इंसान अगर किसी इंसान को शर्मिंदा कर रहा है तो ये मेरे दर्जे के खिलाफ है। ये मैं किसी को अपने सामने शर्मिंदा, चूंकि मैं किसी के सामने कुछ शर्मिंदा नहीं होना चाहती, मैं किसी को अपने सामने शर्मिंदा होता हुए देख भी नहीं सकती। क्यों मैं उसको उसकी शॉर्ट कमिंग्स का एहसास दिलाऊं, जबकि मुझे खुद को नहीं पसंद कि मेरी शॉर्ट कमिंग्स मेरे सामने लाके मुझे जो है वो एम्बैरेस किया जाए। हमारी इज्जत हमारे मकसद के साथ है। हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मौजूद हैं। हमें अपने मकसद पर फोकस होना है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये हनीफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, फोकस। कुछ भी करें, आपके सामने से ये पर्पस नहीं जाना चाहिए कि मैं अल्लाह की रिप्रेजेंटेटिव हूं। मुझे देख के लोगों को रब की पहचान होनी चाहिए, एक तारुफ तो मिलना चाहिए मेरे रब का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि बेहतरीन लोग वो हैं जिनको देख के रब याद आए। तो ये मकसद हमारे सामने रहना चाहिए। और फिर हमारी इज्जत कैसे होगी? अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे ऊपर छोड़ा नहीं, क्योंकि वही हमारी कमियां तो हमारे से ज्यादा जानता है ना। वो उसने हमें पूरे का पूरा एक एक्शन प्लान कुरान की शक्ल में दे दिया, सुन्नत की शक्ल में दे दिया। बस उसको फॉलो करते चले जाओ। हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के जो इनिशियल औलाद थी उनको कुछ मुश्किल हुई होगी, एग्जांपल्स नहीं थी उनके पास। हमारे पास तो वह तीन व जैतून, हमारे पास तो बेहतरीन मिसालें अंबिया कराम की मौजूद हैं। राइट? तो हमें सिर्फ फॉलो करते जाना है, फॉलो करते जाना है। गुनाहों से परहेज करना है, खुद देखना है कौन सी चीज आप और मैं इल्म हासिल कर रहे हैं, और जैसे जैसे इल्म हासिल करते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कौन सी चीज गुनाह है, कौन सी चीज से अल्लाह ने रोका है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी जो है रॉकेट साइंस है, हम इन जनरल जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने हमें जो है वो ईमान वाले लोगों में पैदा किया है, हमें मुसलमान घरों में पैदा किया है। और आज अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहे हैं कि हम कुरान और दीन की क्लासों से, इल्म से जुड़े हुए हैं। तो अपने आप को वहां पर रोकना, फिर इसी तरह से जब लोग उज़र लेके आए उनको कबूल करना, करीमाना इखलाक का मुजाहरा करना, फेक नहीं करना। अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे और मेरे से तो मिनिमम मुतालबा अल्लाह के, कुलु लिन्नासी हुस्ना,
अच्छी बात करने में कौन सा कोई अल्लाह सुब्हाना तआला जो आपसे मेरे से मुतालबा करता है ना, वो होता है जो हर बंदे के हाथ में होता है, इस इजी टू डू होता है। किसी के लिए कोई उसको कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो गरीब हूं, मैं अच्छी बात नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कर सकता कि मेरे पास तो इल्म नहीं है, मैं अच्छी बात कैसे करूं। अच्छे इखलाक के साथ किसी के साथ पेश आ जाना। और यकीन कीजिए हमारा दीन तो हमें इस लेवल तक मकारिम इखलाक की जो है वो तरबियत देता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके मफहूम ये है कि मैं आया ही अच्छे इखलाक की तकमील करने हूं। आपके और मेरे अंदर जो अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है ना, उस तकरीम को, उस करम को सामने लाने के लिए हमारा दीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। उसकी तालीमात अपने इखलाक के साथ उन्होंने हमें सिखाई हैं। दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, उनकी पर्दापोशी करें, एम्बेरस नहीं करें, उनके पीछे जो है बैक बाइटिंग ना करें, उनकी बुराई का जिक्र ना करें। हाउ हार्ड दैट इज। और इसलिए हार्ड हो जाता है कि हम ये कर रहे होते हैं और हम बीच में रुक के देखते नहीं हम क्या करते जा रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने नफ्स का मुहासबा और रेगुलर बेसिस पे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए तो हर लम्हे में, हर मोमेंट पे अपना मुहासबा करें। मैं जो इस लम्हे में कर रही हूँ, इज दैट द बेस्ट आई कुड डू? इसमें तो नहीं कुछ गलत हो रहा मेरे से? और अगर इतना नहीं तो कम से कम रात को एक बार सोते हुए एक दिन का जायजा तो हम ले सकते हैं ना अपना, कि आज के दिन में मैंने कैसे इखलाक किए, कैसा मेरे जुबान का इस्तेमाल रहा, कितना मैं इल्म से जुड़ी, जो इल्म मैंने सीखा उसको कितना मैंने अमल में लेके आई, या अमल में लाने का कितना इरादा मेरा, किस तरह से उसको मैंने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप और मैं, हम सब अल्लाह के यहाँ इज्जत भी चाहते हैं, उससे करम भी चाहते हैं, तो उसका तकवा इख्तियार करना होगा। हमें उसकी कॉन्शियसनेस के साथ ही जिंदगी गुजारनी होगी। हम इस दुनिया के अंदर शुतर बेमुहार की तरह नहीं भेजेंगे। दुनिया में हम किसी को जवाब नहीं दे नहीं है, लेकिन एक जात जो है जिसको हमने जवाब देना ही देना, जाके उसको हर वक्त जो है अपने सामने के आगे जवाबदेही का एहसास सामने रख के ये जिंदगी गुजारें। फिर आप देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला के करम में, उसके यहाँ तो कमी नहीं है ना, वो किस किस तरीके से आपकी जो है वो इज्जत भी बढ़ाएगा, दुनिया के अंदर भी आखिरत में भी। कैसे कैसे तरीके से आपका एहसान, वो तो बहाने ढूंढता है आपके और मेरे लिए एहसान करने के। उसको तो हमारे एक कदम की सिर्फ जो है वो मुतालबा है, बाकी 10 कदम तो वो अपनी रहमत से खुद करता है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह के बेहतरीन नामों को उसकी बेहतरीन सिफात के साथ जुड़ सकें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी ज़ात के अंदर उन सिफात का जो है वो परवरिश कर सकें। अल्लाह ताला हमारी कमियों को अपनी रहमत से दूर फरमाए, अपना करम हमारे पर जारी और सारी रखे, और उस करम से हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपना मुहासबा करते रहें इससे पहले कि वो हमारा मुहासबा करें। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर।